غیبت، ہاں غیبت. جی تو سر غیبت کے بارے میں تو صحیح ہے، ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نہیں کریں گے زبان بند کرنے کی، لیکن جیسے ہم پھنس جاتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، جی سننے میں زیادہ تر ہوتا ہے ہم نہیں نکل پاتے اس جگہ سے، مجبور ہوتے ہیں، وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہمیں منع بھی نہیں کر سکتے. اور جی بزرگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو زیادہ تر بزرگ پکڑتے ہیں ہاتھ اور اپنے گھر کی بات، یا جی پھر ہم کیا کریں؟ اب ہم کیا الگ ہو کریں؟ جائیں، الگ ہو جائیں اس میں. نہیں الگ تو ہو، الگ بھی نہیں ہو سکتے بعض دفعہ، تو مطلب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہو ممکن نہیں سکتے؟ ہوتا نا. کیوں ممکن نہیں ہوتا؟ وہاں سے اٹھ کے باہر نہیں جا سکتے؟ جس جگہ پہ یہ چیز ہو رہی ہے باہر خدا حافظ کہہ کے نہیں نکل سکتے؟ باہر والے بھی نہیں ہوتے، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں تم جواب دو، تم ہمارا ساتھ دو، بتاؤ ایسا ہوا، بتاؤ ایسا ہوا، بتاؤ وہ ایسے نہیں ہے کہ اب ہم کیا نہیں تو کہیں گے. آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی معذرت چاہتے ہیں، ہم اس قسم کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، اس میں کیا نہیں ایسا بزرگ کون سا زیادہ مسئلہ تر ہے؟ میرے ساتھ تو زیادہ تر بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ مجھ سے کوئی بات کہتے نہیں ہیں. نا، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں غیبت کے دائرے میں آتی ہیں، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس میں تکلف کس بات کا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں تکلف نہیں ہوتا، لیکن وہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ سنتے تو کیا اپنی ہوا؟ مطلب خدا وہ سے اور کہتے رسول سے نہیں بڑھ کے نہیں، بھی کوئی بزرگ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو کیا پتا، ہم تو کر رہے ہیں. اور خدا وہ اور رسول سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگ ہے نہیں، کہ وہ تو ہم ان صحیح کے ہے. مقابلے میں ان کی پرواہ کریں؟ اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے سیدھی کہ سادی سی بات ہے. جو کر رہے ہوتے ہیں نا مطلب ہم، غیبت چغلی، تو وہ ہم. زیادہ ہی مطلب وہ غلط ہی، بزرگ بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا نظر دیکھیں آ رہا. بزرگی، شیخ سعدی کا وہ بہت مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہے اپنے سے کسی نے؟ نہیں سر، نہیں سر. آپ میں سے کسی نے سنا ہے بزرگی بعقل است نہ بسال؟ جی Old جی سر years, صحیح ہے. old years do not make wisdom. سال بڑھنے سے وزڈم نہیں آتی ہے، عقل بڑھنے سے انسان بزرگ ہوتا ہے. جی وہ تو صحیح ہے، لیکن درست اب ہے، تو پھر ہمارے کیا یہاں تو بزرگی؟ ہمارے یہاں تو بزرگ اس کو کہتے ہیں جو بزرگ ہو گیا، عمر میں زیادہ ہے، وہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کچھ تو بھی سب غلط کو کہہ پتا رہا ہے، ہوتا ہے، وہ تو کہتے سب کو ہیں پتا یہ ہے نا کہ بزرگ ہے. بزرگی اس کا نام نہیں ہے. کہتے ہیں بزرگی اس بوڑھا کا نام بچہ نہیں تو ہے. بزرگ ہوتا ہے. بس ایک ظاہری احترام ہوتا ہے، بال سفید ہونے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ظاہری احترام ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خدا اور رسول کے مقابلے میں کسی کا احترام نہیں چلتا. یہ وہ تو بات صحیح ہمیشہ ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب غلط کہہ رہا ہے، کوئی لیکن ہم چیز خدا، رسول، معصوم، قرآن ان کے مقابلے میں آ جائے، ان سے ٹکرا جائے، تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. پھر صحیح ہے، پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ لڑیں جھگڑیں یا کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ بد زبانی ہو. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی تم لکم دینکم ولی دین، خدا حافظ، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین، بس ختم. کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، نہ برا کہہ رہے ہیں نہ بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی، گو یور اون وے، میرا یہ رستہ ہے، بات ختم. اس میں ایسی کون سی پیچیدگی ہے؟ سر پیچیدگی تو پیچیدگی نہیں ہے، رشتوں میں یہ ہوتا بہت پرابلم ہے، نہیں رشتوں میں معاشرے کی ہوتی ہے. پرابلم ہے سر یہ. دیکھیں نہیں ہم بول نے بھی ان تمام چیزوں کو، کافی ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے سے ہی آئیں، لیکن مطلب میں نے تو اس بارے میں کافی اسٹریٹ فارورڈ طریقے اختیار کیے ہیں. شروع میں لوگ ہو جاتے ہیں ناراض، کوئی نہیں، پہ سیدھے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اپنی جگہ مضبوط رہیں گے نا، اور آپ خدا سے مخلص رہیں گے، تو انشاءاللہ خدا آپ کا کام آسان کر دیتا ہے. مسئلہ زیادہ ہمارے اینڈ پر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے نا وہ خدا اور شیطان کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. مسئلہ ہمارے اینڈ پر ہے کہ بھائی جب ایک بات طے ہو گئی اس میں کہ ہمیں خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور ہمیں خدا کا فرما بردار رہنا ہے، بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی یا نہیں بھی بتائیں؟ جی سر بالکل ہو ہوئی گئی. نہیں.
تو اگر یہ نہیں ہوتا تو رسول کے ساتھ مقابلے میں ان کے چچا چچی کیوں آگے کھڑے ہو جاتے اور یہ ہوتا؟ تو بھائی یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ایسا کون سا حضرت ابراہیم کا جو تھا آزر وہ ان کا دشمن ہو گئے. باقی اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی ہیں سگے سگے رشتہ داروں کے ساتھ مسائل ہو گئے. تو اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ بھئی جب ایک کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے نہیں یہ پیچھے تو آپ صحیح، خود وہ تو اپنی صحیح عاقبت ہے، تباہ کر لیکن لیں گے. نہیں رشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم اسٹینڈ نہیں لے اس سکتے، کو آپ ہمارے چھوڑ کچھ دیجئے. اسٹینڈ میں کسی سے قریبی نہیں کہہ ہوتے رہا کہ ہیں، آپ لڑیں. آپ اگر گھر میں ہوں آپ بزرگ کہیں تو کہ ان کو ٹھیک بھی ہے، آپ کہیں نہیں تو آپ کے حال کیا حال ہے کہ یعنی یہ چیز جائز ہو جائے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، تو پھر مطلب کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، پھر یہی کرتے ہیں کہ بھائی درگزر کرتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے نکل ہاں آئیں، میں ہم ختم نہیں بات. ملاتے، اس کو ہم اٹھ ہاں کے میں ہم نکل آئیں، نہیں ملاتے، وہاں سے اٹھ کے نکل آئیں، ختم بات کہ بھائی کہہ دیتے ہیں کہ غلط ہے میں چھوڑ دیں اس آپ. مسئلے میں شریک نہیں ہوں. بس ختم. میں یہ تو آپ یہ کا کہہ جو دوں کچھ ہے چھوڑے، بس وہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہوگا، اگر آپ غلط کریں گے تو یہ بس یہی کبھی میں نے کہا ہے جواب. لیکن یہ کہ وہ تو ہاتھ پکڑ کے بزرگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بتاؤ یہ ایسی ہے نا، بتاؤ یہ ایسے ہے نا، تم نے نہیں پتا ہمیں پتا ہے یہ. ارے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ان کی تو اس ہاں میں کا ہاں ملیں. اچھا تو مجھ سے پوچھنے کا کیا مقصد ہے یہ بتائیں، پہلے یہ سمجھائیں گے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اب ہم پھنس گئے نا تو پھر ہم ظاہر تو بزرگ میں آپ ہیں سے اور کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پھنسنے والا مسئلہ نہیں ہے. اگر پھنس رہے ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اسٹریٹ اوے میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پھنسنے والا کوئی موقع یہاں پہ ہے نہیں. آپ جو بھی یہ کام کرے آپ اس کو نرمی سے محبت سے بتائیں کہ بھائی دیکھیں یہ چیز ہے، قرآن اور حدیث میں غیبت کے بارے میں بہت خطرناک جملے آئے ہیں، ہمیں اس سے بہت خوف ہے، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، پلیز یہ ذکر نہ کریں تو بہتر ہے. بات انہوں نے سن لی، بہت عمدہ. نہیں سنی، مصر ہیں، تو آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ دل چاہ رہا ہے تو آپ یہ کام خود کریں، میں نہیں شامل ہو سکتا، یہ ہو سکتی اس میں، فنش، چلے جائیں ماروا. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ دیکھیں یہی سب تو مومن کے امتحانات ہوتے ہیں. انہی چیزوں کے ذریعے سے تو خدا اس بات کو پہچانتا ہے کہ تمہارے قلب میں کس کے لیے کتنی پرائرٹی ہے، کس کی کتنی اہمیت ہے تمہارے دل میں. جی سر، بتائیں نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی سے اہمیت تو پتہ ہوتی، چلتا ہے برا نہیں پتہ لگتا چلتا؟ ہے، مطلب مزہ نہیں آ رہا ہوتا کسی کی سننے میں، بالکل بھی الجھن بھی ہو رہی مزے اور ہوتی ہے. بے مزے کی بات ہی نہیں اگر ہے. ہمیں اب بعض دفعہ سر ہم خواتین جو ہے نا، وہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں سوچتی ہوں استغفار پڑھتی ہوں کہ بھئی اب بیٹھ گئی ہیں تو اب تو یہ اپنا ہی کام کریں گی، لیکن وہاں سے اٹھنا، ایسی جگہ پہ بیٹھ گئے، میں 2-4 دفعہ اٹھتی بھی ہوں تو ان کو برا لگا. ہاں تو لگنے دیں برا، تو کیا ہو گیا برا لگا تو؟ یہ بہت قابل ہیں اور یہ بہت برا لگا تو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں برا نہیں، پرابلم کچھ نہیں ہوا، لیکن تو پھر ختم سوچتے ہیں بات، نا پھر ختم کہ ہم کچھ ختم ہو صحیح. گئی بات، اور کیا. یہ کوئی اتنا مسئلہ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہماری اپنی خرابی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے. جی شہزاد صاحب آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے، یا اور بھی کوئی کچھ اگر کہنا چاہے تو اس بارے میں؟ نہیں میں یہ کہتا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ مطلب مس کانسیپٹس ہیں ہمارے اپنے، ایون بہت ہر جگہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ لوگوں کی کسی کی اچھائی تو نہیں ہوتی، ساتھ میں کوئی 2-4 برائیاں بھی ہوتی ہیں. وہی جو آپ سے میری بات ہوئی اچھا یہ بتائیں نا، آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ ہے نا، قرآن کے اسٹوڈنٹس قرآن سے زندگی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا؟ جی جی بتائیں مجھے قرآن کریم نے اس بارے میں ہمیں کیا بتایا، کیا گائیڈ کیا اس بارے میں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور یہ رشتہ دار اور یہ وہ سارے معاملات، کوئی نہیں بتائے اس بارے میں ہمیں، کوئی گائیڈ کیا یا نہیں کیا؟
یقیناً سر اس ایک خاص برائی قرآن ایک کر کے بتایا گیا ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو قالو سلامن کر کے آپ علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے اور ایک اور بھی ہے کہ جہاں اس قسم کی بات ہوئی وہاں سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں اور جب بات ٹاپک بدل جائے تو دوبارہ آ جائیے. مطلب ٹاپک جب ہو رہا ہے تو یہ تو آپ نے بات کی ٹاپک کے حوالے سے. میں ریلیشن شپس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جیسے ان محترمہ نے بھی بات کی نا کہ بعض ریلیشن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اوائڈ نہیں کرتے. میں اس ریلیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ریلیشن شپس کو قرآن نے گائیڈ کیا ہے کہ کیسے مینٹین کرنی ہے ریلیشن شپس دنیا میں. جی سر اپنا کردار بنانے نہیں کوئی آیت بتائیں مجھے. آیت بتائیں. نہیں میرے ذہن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے. سر آیت تو ذہن میں نہیں آ رہی لیکن ایک تو جنرلائز بات بھی آ جاتی ہے کہ اچھے طریقے سے اگر کوئی تعلقات میں دراڑ آ بھی جاتی ہے اس وجہ سے جو وجہ ڈسکس اس وقت ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اٹ شوڈ ناٹ میٹر. یہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے بہتر ہے کہ پیچھے ہی ہو جائیں ایسے ریلیشن میں شپ تو سے. نہیں کہہ رہا نا کہ آپ لڑیں. میں نے تو نہیں کہا کہ آپ لڑائی جھگڑے کریں کوئی تو میں کریں. کچھ نہیں. ان کو ایک بات سمجھائیں کہ بھئی یہ ہے یہ حکم خدا اور رسول ہے. آپ اجتناب کریں. نہیں مانتے تو ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ اپنے راستے پہ جائیں ہم اپنے راستے پہ جاتے ہیں. اس میں تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. آپ برا مانتے ہیں اگر اس کو بھی کوئی برا مانتا ہے تو مانے. دیکھیں میں آپ کو آیتیں بتاتا ہوں. بتاؤں؟ جی سر. جی بالکل. یہ پہلے یہ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 23. سورہ توبہ کے جو شروع کی 30-40 آیتیں ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری آج کی زندگی کی گزارنے کے حوالے سے. پہلی 40 آیتیں سورہ توبہ کی. آیت نمبر 23 یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے. اچھا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یا ایھا الذین آمنو جتنی مرتبہ بھی قرآن میں آیا ہے نا تو یہ انفیکٹ اس کا انداز یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لائے تم اس بات کا خیال رکھو کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں اگر تم مومن ہو. صحیح ہے بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. یعنی کہ تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ ہم مومن ہیں مومن ہو گئے لیکن ہم تمہیں جو باتیں بتا رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو پرکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ تم مومن ہو یا نہیں. فقط دعوے سے نہیں ہوتا کوئی مومن. ٹھیک. اب دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو کیا کرنا ہے. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو یعنی اپنے برادرز اینڈ سسٹرز کو. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. قرآن میں اور بھی کیا ہے صحیح ہیں اپنے آباء اور اپنے اخوان کو اولیاء نہ بناؤ. کیوں؟ ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ کافر ہو. نہیں بہت غور کیجئے گا. ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ کفر کی محبت کفر کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں ایمان کے مقابلے میں. آپ کی بات یہاں پہ فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آپ کی پرابلم؟ جی سر بالکل ہو رہی ہے. ہو رہی ہی نہیں ہو رہی؟ جی کہ یہ کفر کے یعنی وہ طریقے کہ جو رسول اور قرآن کے طریقوں کے منکر ہیں تو یہ کافرانہ روش ہے نا. غیبت اور چغل خوری اور عیب جوئی.
اگر وہ جی اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ایمان کے طریقوں کے مقابلے میں، ان کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، ان سے رشتہ ولایت قائم نہ کرو. یعنی قریبی دوستی، رازدارانہ پر محبت تعلقات، یہ ولایت میں آتے ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے یہ تولا رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو سمجھ لو کہ تم بھی ان کے ساتھ ظالمین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے. ٹھیک. قل، اے پیغمبر کہہ دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کتنی لمبی لسٹ ہے، جن کے بتائیں اس میں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، کتنی چیزیں اس لسٹ میں شامل ہیں؟ 8 آبا، چیزیں. تمہارے باپ آبا، دادا. باپ ابنا، دادا، تمہارے بیٹے اولادیں. اخوان، brothers and sisters. ازواج، husbands and wives. کتنے ہو گئے؟ 4. عشیرتکم، تمہارا قوم، قبیلہ، برادری. اموال اقترفتموها، وہ تمہارے مال جو تم کماتے ہو، جو ارن کرتے ہو. تجارتن تخشون کسادہا، وہ تمہاری ٹریڈ بزنسز جن کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے. خشیت دل پر کس کی طاری ہے؟ تجارت کساد بازاری کا شکار نہ ہو جائے، بزنس کی. یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے دل پہ. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے ریزیڈنسز، تمہارے ہومز جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، جن سے تم راضی ہو. کتنے ہو گئے؟ 4 5 6 7 8. احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے. وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی سبیل میں جہاد کرنے سے. وتربصوا، تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو. اگر یہ سب تمہیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ پریفریبل ہیں تمہارے لیے اللہ اور رسول، اس کے رسول اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے، وتربصوا، تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو لے کر آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور خدا قوم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا. کلیئر میسج ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پڑھی اب تک آپ لوگوں نے آئے تھے؟ نہیں سر، پڑھی تو ہے لیکن پڑھی تو کئی دفعہ ہے. پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ؟ مجھے کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ ہاں، یہ بالکل اس اصل میں ہم نے بتایا نا آپ کو کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا لیکن کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں پڑھا، جو کہ اب کلیئر انسٹرکشن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کلیئر انسٹرکشن ہے کہ بھائی تمہیں اپنے باپ دادا بہن بھائی قوم قبیلہ ریزیڈنس تجارت بزنس جاب پسند ہے تو رہو انہی کے ساتھ پھر. اور خدا اور رسول کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا پہلی بات رشتہ بربنائے محبت ہے، ولایت ہے، اور پھر ہجرت و جہاد ہے. یہ لازمی شرائط ہیں خدا اور رسول کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ اگر خدا کی راہ پر چلیں گے تو آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ کی ریلیشن شپس ری ڈیفائن ہوں گی. آپ کبھی بھی اپنی پرانی رشتہ داریوں پر باقی نہیں رہ پائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا کہ آپ اس پرانک رستے پہ جانا چاہتے ہیں، الہی رستے پہ جانا چاہتے ہیں، یا انہی لوگوں کے جو یہ 8 باتیں آپ نے نوٹ کر لی نا. جی سر، قرآن نے پوری لسٹیں بنا کے دی ہیں ہم کو، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اور ایک آیت اور دکھا دوں.
دیکھیں سورہ مجادلہ آخری آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے. کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مودت رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ لوگ ان کے آبا و اجداد میں سے ہوں، ان کے اولاد میں سے ہوں، ان کے بھائیوں میں سے ہوں، یا ان کے قبیلے والوں میں سے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں لکھ دیا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور خدا نے اپنی روح، جو امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق روح ایمان ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے ان کی تائید کی. تو پھر ہم کہاں سو رہے ہیں؟ کلیئر ہے؟ جی بتائیں. جی سر بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن یہ میں بیان نہیں کر پا رہا تھا. یہ بالکل بہت صحیح ہے آیت، اور دونوں آیتیں بڑی ریلیونٹ آیتیں ہیں ماشاء اللہ. صحیح. تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم ڈرتے ہیں، اصل میں ہم ڈرتے ہیں کہ اگر لوگ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، ہماری کیا حشر ہوگا. اصل خوف ہمارا اپنا ہے. لیکن اگر ہم واقعاً مومن ہیں اور ایمان کے راستے پر ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سب باتوں کی پرواہ کرنے کی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی لڑائی جھگڑے کی یا بد کلامی، بدتمیزی، فتنہ فساد، اس کی کوئی بات نہیں ہے. جی سر. ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اپنی روش کو کلیئر رکھنا ہے اور بات کو واضح کرنا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور میں اس رستے پر ہوں. آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی صحیح چیز پر آ جائیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک ہے، آپ اپنے رستے پہ جائیں. خدا حافظ، میں کیا مسئلہ ہے. کلیئر؟ چلیں، اور کوئی سوال تھا؟ صحیح ہے. جی، اور کوئی سوال تھا یا پھر ہم شروع کریں؟ جی شروع کریں. یہ ویسے یہ ٹاپک تو بہت سوچنے والا ہے. آپ نے 2 آیتیں 3 آیتیں بیان کر دی، اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے ہماری مشکل اور بڑھ گئی ہے. کیوں؟ مطلب چیزیں جب کھل کے سامنے آتی ہے تو پھر تو اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بچتی نا. اپنے آپ کو ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب شاید دھوکہ نہ دے سکے. اور حیدر بھائی اس میں ہماری جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر جو بالیغگی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں، یعنی کس طرح سے ان کو جواب دیتے ہیں، کس طرح سے. اگر ہم نے اخلاقی پہلو کو چھوڑ دیا تو پھر وہ بھی بہت غلط چیز ہو جائے گی. جی جی، کیونکہ اس میں ہمارے اخلاقی کمال کا بھی امتحان ہوتا ہے. بالکل درست ہے. جی یعنی جی جی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ بدخلقی کریں. ہرگز ہرگز نہیں، یہ والی تو بات ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن اس جگہ پر آپ کو فورسفل رہنا اور کلیئر رہنا ضروری ہے کہ بھئی یہ میرا رستہ ہے، اور آپ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ یہ میرا رستہ ہے. صحیح، یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ نہیں ہونا ہے کہ آپ کہیں کہ جی ایسی مروت اور ایسی روا روی کہ جناب میں آپ کی محبت میں غلط کام بھی کروں گا، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے میری؟ جی جی سر آ رہی ہے. سورہ بقرہ جی جی سورہ 31. اچھا، تو یعنی اب ہم جیسا میں نے کہا تھا کہ اب اخلاق والا چیپٹر ختم
کرنے کے بعد پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے جو واقعات قرآن میں بتائے گئے، اور اس میں obviously سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ایک لحاظ سے یوں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو کچھ بھی سمجھ لیں ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ ہدایت ہمارے پورے یعنی ہماری پوری لائف کے لیے ہے ایز اے ہیومن بینگ، کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا ایم گول آبجیکٹیو کیا ہے لائف میں، ہمارا سفر کیا ہے، ہماری بازگشت پلٹنا کس طرف ہے. یہ تمام کے تمام امور جو ہیں نا، یہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے سمجھا دیے گئے ہیں. اور ان کو ہم رفتہ رفتہ کر کے جو کم از کم 4-5 صورتوں میں جو مینلی ذکر ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اس کے حوالے سے ہم پھر ان باتوں کو روشن کرنے کی معاملات کو کوشش کریں گے. اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے تحمل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یعنی جتنا آپ نے قرآن شریف پڑھا اور دیکھا، تو آپ کے ذہن میں حضرت آدم کے بارے میں انہیں ایک ایک آدمی جو ہے نا آپ سب بتاتے جائیں کہ 2 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں. اب تک یا یہ یعنی ایون آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس بارے میں کنفیوز ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آئی باتیں، یا میرے ذہن میں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، یا میں اس بارے میں کلیئر نہیں، آپ یہ بھی بول سکتے ہیں. تو یہ ذرا سا میرے ساتھ شیئر کریں. اچھا حیدر بھائی، جو میں سمجھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ پہلے نبی ہیں اور ایز اے پہلے انسان ہے جو کہ زمین پر آئے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں بنی نوع آدم سے کہ انہوں نے ابھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہے گمراہی کا، شیطانیت کا، تو ان کو یہ ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے. اور وہ یہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ پھر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی یہ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. تو ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطانیت کیا ہے اور شیطان کس طرح سے وار کرتا ہے. تو جب شیطان وار کرتا ہے اس کا کیا حل ہونا چاہیے، کیا جواب ہونا چاہیے. وہ جواب تو نہیں ہونا چاہیے جیسا آدم نے کیا یا آدم اور حوا نے مل کے کیا. چلیں ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایگزامپل کے طور پر کہ ہم کس موقع پر کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے. جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم کا جو بھی وہ ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلی ہیں کہ جو بنی آدم ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ علم ہے جو اس کا ہتھیار ہے. اور اس کے اسی واقعے میں 2 دشمنوں سے بیان کر دیے ہیں کہ ایک دشمن تمہاری اندر ہے جو کہ تمہارا نفس ہے، جس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، اور جو آپ کو خواہشات پر ابھراتا ہے، اپنی خواہشات ہیں. اور دوسرا دشمن آپ کا باہر ہے جو کہ شیطان ہے. تو 2 دشمنوں سے بچنا ہے اور علم کے ذریعے جو ہے نا یہ تم نے اپنے آپ کو ابھارنا ہے. یہ مطلب مین کریکس مجھے یہ نظر آتا ہے. جی ٹھیک، درست. جی، اور کوئی ایک رائے اور لے لیتے ہیں. جی سر، میں بتا رہی ہوں سر، یہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے علم سے نوازا، اور جب ملائکہ نے کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تو خدا نے تسبیح کو ان کے فوقیت دی علم کو تسبیح و تحلیل پر. خدا نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتا، یعنی کہ یہاں سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت آدم کو علم سے نوازا. اچھا، ایک بات اور بھی پوچھوں اگر آپ جواب دینا پسند کریں کہ یہ باتیں آپ نے خود غور کر کے سمجھی ہیں یا کسی کتاب میں پڑھی ہیں یا کسی سے سنی ہیں؟ سر یہ تو ہم لیکچر وغیرہ سنتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں ادھر ادھر، آپ کے بھی ادھر ادھر کی کتابوں میں ہی پڑھا ہے. اور اچھا، علم کی فضیلت کی بنا پر، اور آپ نے بتایا تھا کہ علم کی بنا پر شروع کے لیکچر میں جب ہم اسماء کے بارے میں بات کر رہے تھے.
صحیح. جی میں نے تو خود علم کا جو وہ تھا وہ تو آپ کے لیکچر سے سنا ہے، لیکن جو دو دشمن ہیں وہ میں نے دوسری تصافیر جو پڑھی تھی یا دوسری جو لیکچر پڑھا تھا اس سے میں نے لیا تھا کہ یہ دو نقطے مجھے خاص نظر آئے تھے. جی رضوان بھائی. ہاں میں نے جو یہ بہت عرصے پہلے 30-40 سال پہلے میں نے ایک چیز دریافت کی تھی خود اپنے اس پہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ آدم اور ملائکہ میں کیا فرق ہے، تو وہ علم کے ذریعے سے فیصلہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ دیکھو آدم کے پاس علم ہے، جبکہ پہلے مجھے یہ شبہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمام کا تمام علم جو ہے نا آدم کو دے دیا، اور فرشتوں نے پھر فرشتوں کو تو نہیں دیا، ذالک انہوں نے علم الآدم اسماء کلھا، وہ اللہ نے آدم کو دے دیا. ٹھیک ہے صحیح ہے، وہ ہم کریں گے، یعنی کہ یہ آپ نے خود غور کیا. ہاں اچھا تو پھر مجھے بڑی عرصے کے بعد پتہ لگا، وہ شاید آپ کے پرانے لیکچر کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک ایسی صلاحیت ان کے پاس نہیں تھی، تطبیق کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، ان کے پاس عرض کرنے کی صلاحیت تھی، جس کو ہم کمپیوٹر میں کہتے ہیں کہ وہ جو پنچ کارڈ جو ہوتا ہے نا، پنچ کارڈ ڈالنے کی صلاحیت تھی، وہ ڈیٹا پک کر سکتے تھے، وہ تطبیق نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تطبیق کر کے پوچھا کہ تم ان صفات کے ذریعے سے بتاؤ کہ اس کی کیا صفات ہیں، یہ فرشتے کی کیا صفات ہیں، اور فرشتے سے پوچھا کہ ان صفات کے ذریعے سے تم یہ بتاؤ کہ آدم کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو آدم نے تو تطبیق کر کے بتا دی، لیکن فرشتے نہیں بتا سکے. ٹھیک ہے نا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں آیا ہے کہ، اور ایک لحاظ سے اگر آپ ترتیبی اس کو انہیں ترتیب آیات کو مد نظر رکھیں تو سب سے پہلے جس پرسن کا نام آیا ہے وہ آدم ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت آدم کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم کی آیت نمبر 30 سورہ بقرہ میں آیا ہے. اس سے پہلے کسی بندے کا نام نہیں ہے، لیکن شروع کی آیتوں میں انسانیت کی تقسیم ہے کہ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہاں سے وہ انسانیت کی تقسیم بتاتی ہے کہ پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ مومنین اور متقین کی ہیں، 2 آیتیں کفار کی ہیں، کافروں کی ہیں، اور 13 آیتیں منافقین کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد آسمان اور زمین اور کچھ خلقت کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 30 میں آدم کی اور خلیفہ خدا کا ذکر ہے زمین میں. تو اگر ہم اس ترتیبی حوالے سے دیکھیں کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، تو سب سے پہلا ذکر اور پہلی ہستی جس کو سامنے لایا گیا، وہ جن کا ذکر سامنے لایا گیا وہ آدم ہے. ٹھیک. اچھا، حضرت آدم کا ذکر تفصیل کے ساتھ کن صورتوں میں ہے؟ سورہ بقرہ میں 8 آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف میں ہے کئی آیتیں، یعنی سورۃ الاعراف میں تو کافی زیادہ ہیں، سب سے زیادہ سورۃ الاعراف میں. اس کے بعد سورہ حجر میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، اور سورہ صاد میں ہے. یعنی کہ یہاں پر آپ کو کافی حد تک ایک تفصیلی بیان ملے گا آدم اور ان سے ریلیٹڈ واقعات کے بارے میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ آدم کا ذکر اور آدم کا جو معاملہ ہے وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ آدم کے ساتھ ان کی زوجہ بھی شامل ہیں ان تمام معاملات میں، کہ جو کچھ ہو رہے تھے یعنی شیطان کے حوالے سے اور اس میں، اور کہیں پر وہ ڈائریکٹلی موجود ہیں، کہیں پہ نہیں ہیں، لیکن ان کا نام قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. کہ یعنی جو ہم روایتوں سے جانتے ہیں حوا یا ایو جو کرسچینٹی میں ہے، لیکن ویسے قرآن کریم میں وہ نام نہیں ان کا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا سا خلاصہ ہے. اس کے بعد یہ کہ جو 2 سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو بڑی بحثیں جس پہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا آدم پہلے انسان تھے یا انسان کے نام پر اول مخلوق تھے، یا جو بہت سارے لوگ ہیں کہ امام علی کا ایک جملہ دہراتے ہیں کہ 70,000 آدم، اور یہ وہ سب، اس سے ڈائریکٹلی ہمارا کوئی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس گفتگو سے یا اس بحث سے ہمارا کوئی زیادہ لنک نہیں ہے.
تو ہم اس کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آدم کتنے پہلے پیدا ہوئے, تو اس میں آپ تقریباً سمجھ لیں کہ within 10,000 years جو ہیں وہی لگتا ہے ایک دورانیہ, مطلب 8 سے 10,000 سال پہلے ہمارے آدم کے نام سے ایک شخصیت زمین پر نمودار ہوئی, اور جہاں سے ہیومینٹی اور وہ سب چیزیں آغاز ہوئی. لیکن اگر ویسے آپ آثار دیکھتے ہیں, آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے کیو پینٹنگز کا نام سنا ہوگا, غاروں میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں, دنیا کے بہت سارے جگہوں پہ ملی ہیں, سنا ہے آپ نے؟ یورپ کے اندر کافی ہیں. جی جی سنا ہے. جو کہ بہت لاکھوں سال پرانی ہے, جس سے لاکھوں نہیں ہزاروں, یعنی مطلب کہ یہ اس کی جو ڈیٹنگ ہے وہ تقریباً 17 سے 20,000 سال پرانی ہے. ہاں, تو یہ آدم سے زیادہ. تو that is much beyond, یعنی much before جو ہم ٹائم اسٹیمیٹ ہے. بہرحال تو یعنی یہ تمام کی تمام باتیں ایسے ہی تھوڑی سے لٹرل ایک انٹرسٹ کے لیے تھیں, لیکن اس سے ہمیں خاص وہ نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ کو ایک بات پتا ہے, یعنی کہ یہ بات میں نے کیوں آپ کو ذکر کی, اس لیے ذکر کی کہ آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ قرآن کریم ہسٹری, جغرافی, کرونالوجی, ان تمام چیزوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دی ہے. صحیح, یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جن سے عام طور سے لوگوں کو بہت دلچسپی ہوتی ہے کہ آدم کس خطے میں تھے, کہاں رہے, کہاں اترے, اگر اوپر کہیں سے اترے تو کس جگہ اترے تھے, کتنا پہلے تھے, یہ تھا وہ سب چیزیں ہیں. لیکن قرآن کریم نے اس کو 1% بھی امپورٹنس نہیں دی ہے, اور تقریباً کسی بھی نبی کے حوالے سے امپورٹنس نہیں دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اسلوب بیان کا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ شخصیت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شخصیت کا مشن کیا تھا, اور وہ انسانیت کو کیا پیغام دے رہی ہے, اس کی جائے پیدائش یا اس سے مطلب نہیں تھا. جی بیسیکلی میرا خیال ہے یہ کریکٹرز بتائے گئے ہیں کہ یہ کریکٹرز ہیں, اور ان کریکٹرز پہ یہ تمہارے لیے ایک مثال ہے, مطلب ایک رول ماڈل یہ آ رہا ہے. ایک ماڈل آدم کا ہے, اسی طرح ایک شیطان کا ہے. یہ اصل میں بیسیکلی رول ماڈلز اور مختلف, اس کو کیا کہتے ہیں, تمثیل کہیں گے, کیا کہیں گے, مطلب اس کو میں نہیں سمجھ رہا, لیکن یہ ایک رول ماڈل ٹائپ کی چیزیں, ایک قصہ کے مطلب کردار ہیں, بیسیکلی ایک کردار ہیں. اچھا, اگر میں یہاں پر ایک نتیجہ دوں جو آپ کو لگے گا کہ یہ بڑا عجیب سا نتیجہ ہے, یعنی کہ میں اس سے بالکل الگ ہٹ کے بات کر رہا ہوں, کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کی نظر میں اہمیت صرف آپ کی ہے, آپ کی, میری, انسان کی ہے, اس وجہ سے اس طریقے سے بات کی ہے, آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی جی, اہمیت آپ کی ہے, لیکن ہم خود اپنے کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے. کبھی ہم ان انبیاء کو مابعد الطبیعت کہہ دیتے ہیں, کبھی ان کو خود اپنے کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی ہماری نظر میں کن کن چیزوں کی اہمیت ہے کہ فار ایگزامپل وہ تمام تمثیلات جو ہم بناتے ہیں, وہ تمام باتیں جو ہم کرتے ہیں, وہ تمام بلڈنگیں جو ہم کھڑی کر دیتے ہیں, ہم اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی ہسٹری اور جغرافی کھنگال رہے ہوتے ہیں. خدا ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اصل اہمیت انسان کی ہے کہ جو تم بھی ہو, اور نفس انسان کی ہے, اور اس کی ترقی کی ہے, اس کی تربیت کی ہے, اس کے ارتقاء کی ہے. اس کی اہمیت ہے میری نظر میں. اور میں, اور یہ زندگی کا جو پورا نظام ہے, اس میں میرے لیے امپورٹنس کی اور کوئی بات نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب بھی بات کی گئی ان مثالی شخصیتوں کی کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو پراپر شیپ
دے سکتے ہیں، تو وہاں پر خدا نے کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آدم 10,000 سال تھے پہلے تھے یا 20,000 سال پہلے تھے، یا وہ کہاں رہتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیا کرتے تھے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ میں انسانیت کی تربیت اور تعمیر اور تہذیب اور تزکیے کے حوالے سے کیا موجود ہے، اہمیت اس بات کی ہے، اینڈ سو آن ود ایوری نبی۔ لیکن ہم ائمہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کس بات کی اہمیت ہے؟ جہاں رہتے تھے، جہاں روزے کی، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں روزے کہہ رہا کہ روزے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن روزے کی اہمیت ایز اے ریفرنس ہے۔ جیسے امام علی النقی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو اس کو بیان کرتا ہے کہ جس جگہ پر معصوم کا ظاہری بدن موجود ہے، ظاہری بدن، معصوم نہیں بدن، تو اس جگہ پر بھی خدا کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر ایسی جگہ پر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے کہ ان مخصوص رحمتوں میں سے کچھ آپ کے بھی شامل حال ہو جائے۔ یہ ہے روزے کے پاس جانے کی نیت۔ جی سر، صحیح صحیح، ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ ٹھیک، لیکن اصل آپ خود ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو کس کس در پہ قربان کیا ہوا ہے؟ اب آپ یہ سوچئے گا کبھی، میں اس کو آگے نہیں بولتا، لیکن آپ خود یہ سوچئے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں کہاں پہ قربان کیا ہوا ہے اور کہاں کہاں پر خرچ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نہیں بن پا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایک تناظر بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے کہ جب بھی انبیاء یا انسانیت کے لیے مثالی شخصیتوں کی بات کی گئی ہے تو وہ اس پرسپیکٹو میں کی گئی ہے قرآن، کہ اس کے ذریعے سے، یعنی بالکل اس انداز سے گفتگو کو بیان کیا ہے، یا تمام واقعات اگر ہیں تو ان واقعات کو سامنے لایا گیا ہے کہ جس سے ہماری تربیت اور تہذیب نفس اچھے طریقے سے ممکن ہو سکے۔ تو اصل خدا کی نظر میں اہمیت کس کی ہے؟ انسان کی ہے اور انسان کے ارتقاء کی ہے۔ ٹھیک، اب یہ جب بات ہو رہی ہے وَإِذْ قَالَ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے، انی بے شک میں جاعلن قرار دے رہا ہوں، قرار دیتا ہوں، فی الارض زمین میں، ارض میں، خلیفہ ایک خلیفہ، ایک خلیفہ، ٹھیک ہے، یہاں پر خلفاء نہیں ہے، الخلیفہ بھی نہیں ہے، خلیفہ ایک خلیفہ نکرہ۔ اب اس میں آپ دیکھتے جائیں، یعنی کہ انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گا پلیز کہ، یعنی کہ ویسے ہم بہت ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھ سے کہ یہ ہمیں زیادہ مشکل لگ رہا ہے یا ہم اتنا نہیں ڈیپتھ میں جانا چاہ رہے، یہ اب آپ کی مرضی پر ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہضم ہو اتنا لیں۔ اذ قال ربک، جب کہا تیرے رب نے، تیرے رب سے کیا مراد؟ یہ تیرا رب کون ہے؟ ربک یعنی یہ کس سے مخاطب ہے؟ خدا۔ تیرا رب کون ہے؟ ملائکہ سے نہیں۔ اب یہ رسول ایک اللہ، بہت بہت اہم بات ہے کہ یہاں پر تیرا جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خود وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، ہاں، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہاں ٹھیک پر ہے۔ تو رسول اللہ کا سے خطاب ہاں، ہے۔ وہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی اس سے جو ایک چیز ہے کہ یعنی کہ قرآن اور یہ تمام واقعات جو ہیں، تو یہ اس سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن حقیقتاً خدا کا پیغام ہے الی الرسول، جی، اور پھر رسول علیہ السلام کی وساطت سے ہم تک، یعنی ہم سے مراد کون؟ جو اپنے آپ کو رسول خدا کی ولایت میں تک پہنچاتے ہیں یا اس ولایت کے سائے میں اپنے آپ کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیرے رب نے، کہ یہ حقیقتاً خدا
اب ان حقائق اور اسرار عالم کو کھول رہا ہے کن کے لیے؟ حضور کے لیے. تیرے رب نے کہا للملائکہ، ملائکہ کے لیے ان کے سامنے ایک بات رکھی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ سے کیوں کہا؟ کہ اگر خدا کو خلیفہ بنانا ہے، اگر خدا کو انسان کو پیدا کرنا ہے، آدم کو وجود میں لانا ہے، تو یہ ملائکہ سے یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک کوشچن مارک یہاں پہ ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ سوال تو ہے. سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی اس کا تو سوال ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا، للملائکہ کیوں کہ ان سے تو اس کے جواب میں جو ہمارے پاس دو باتیں ممکنہ طور پر سامنے آتی ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم قرآن میں یا کلام معصوم میں غور کرتے ہیں تو ایک جو عوامی ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ وی آر گیٹنگ ایٹ پرفیکٹ آنسرز یا حتمی جوابات، ایسا نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے، حتمی جوابات آپ کو بہت کم ملتے ہیں. زیادہ تر جتنی باتیں آپ کے سامنے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ پروبیبلسٹک آنسرز ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جس حد تک میں نے غور کیا، جس حد تک میں نے تحقیق کی، اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میکسیمم ڈگری آف کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا یہ بات، یہ جواب ہے. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مطلب ایبسلیوٹ آنسر نہیں ہے، پر یہ مطلب یہ نہیں میرا کہہ اندازہ سکتے، ہے. نہیں کہہ یہ سکتے. تو کوئی بھی اس طریقے سے بیہیو کرنے کی کوشش کرے نا کہ جناب یہ مجھے تو سب پتہ ہے، اور یہ بالکل ہی دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اور پھر ایسے لوگ ہی جب ان کے مقابلے میں جاتے ہیں نا ایتھیسٹ اور پھر جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ سائنٹیفک اور وہ سب، تو پھر بالکل ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ والی بات نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ امکانات، یعنی کہ اس میں تحقیق ہے. تحقیق کے لیے جیسے روایات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے اور بھی باتیں ہیں، اور آپ ایک بہترین حد تک جو ممکنہ جواب ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ سے کیوں کہا؟ تو اب اس کے امکانی جوابات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے امکانی جواب یہ ہے کہ ملائکہ آدم کی زندگی میں شامل ہیں بطور شافعین، یا ملائکہ کو ذمہ داری دی گئی ہے آدم کی یا انسانوں کی لائف کو چلانے کے حوالے سے. تو جب آپ اگر کسی کو ایک رسپانسبلٹی دیں گے ایک گھر یا ایک سوسائٹی کو چلانے کی، تو آپ اس سوسائٹی کے قائم کرنے سے پہلے اس کو انفارم کریں گے یا نہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں؟ جی ہاں بالکل کریں گے یا نہیں؟ جب ایسے ہی لے جا کے کھڑا کر دیں گے کہ وہ بھی ہکا بکا رہ جائے کہ یہ کیا ہوا. ٹھیک، ایک یہ ممکنہ جواب ہے، کیونکہ ہماری زندگی کو رن کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ملائکہ پر ہے. ٹھیک، اور دوسرا جو ایک اور ممکنہ جواب ہے اس بات کا کہ ملائکہ کیوں، وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان جب ترقی کرنا شروع کریں گے تو ہمارے لیے پہلی منزل جو ہے نا وہ عالم ملائکہ یا ملکوت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اب اگر آپ ترقی کرنا شروع کریں گے تو آپ کس جیسے ہوں گے؟ کن کے مثل ہو جائیں گے؟ آپ ملائکہ کے مثل ہوں گے. یعنی کہ آپ شہوتوں سے پاک ہوں گے، آپ غضب سے پاک ہوں گے، آپ تسبیح اور حمد کرنے والے بنیں گے، عبادت خدا کرنے والے بنیں گے. تو آپ کے نیکسٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ کی ترقی میں؟ عالم ملائکہ ہے.
تو اس وجہ سے بھی یعنی کہ وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں موجود ہیں. ہم یعنی کہ اپنی پہلی جو ہماری منزل ہے ترقی کی، کیونکہ انسان ایک دم سے نہیں ہو جاتا اپنے اینڈ کمال تک پہنچ جاتا، بلکہ درجہ ب درجہ وہاں تک جاتا ہے، اسٹیپ لیتا ہوا آگے بڑھتا ہے. تو ہمارا پہلی ڈیسٹینی کیا ہے؟ عالم ملائکہ. تو یعنی کہ ملائکہ میں شامل ہے، ٹھیک، بالکل بھی الگ نہیں ہے. ملائکہ بھی، پھر اس کے علاوہ دوسرے کون ہیں؟ جنات، جن میں سے ایک ابلیس اور شیطان بھی. تو ہم اکیلے نہیں ہیں اپنی لائف میں، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو شروع سے حضرت آدم کے واقعے سے رائٹ فرام دا بگننگ ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اکیلے نہیں ہیں. تو اصل ذمہ داری خدا کی طرف سے کس کو دی جانی ہے؟ خلیفہ فی الارض کی لائف کو گورن کرنے کی ملائکہ کو. تو ملائکہ سے بات کہی گئی. کیا بات کہی گئی؟ انی جاعل، بے شک میں قرار دینے والا ہوں. اچھا، جاعل کسے کہتے ہیں؟ جاعل اور خلق میں فرق ہے. آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے جاعل اور جعلہ خلق؟ کا مطلب ہوتا ہے بنانا اور خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. جال کا مطلب کسی کو جعلی کسی مقام تک. جی آپ بات نقل، مکمل کر لیں. جی مطلب جعلہ بنانا، یعنی کہ کوئی چیز بنی اس کی مطلب نقل میں بنانا دوسری، جیسے ہم کہتے ہیں جعلی ہے یہ. تو اچھا، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ نے تو آدم کو جعلی قرار دے دیا. نہیں، ہمارے سر نے ہمیں اس طرح سمجھایا تھا. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، کسی چیز کو بنانا. یعنی تو خدا نے تو آدم کو جاعل کیا ہے نا، پھر تو ہم جعلی ہو گئے. تو ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا جعلی، جو چیز جعلی تو پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، مطلب اس کو ہم دوسری بناتے ہیں نا اس جیسی. یہ سر نے ہمیں سمجھایا تھا، شاید میں یہی سمجھ گئی. اچھا چلیے جی. اچھا، میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں حیدر بھائی کہ خلق کرنا یعنی کسی عدم سے اس کو وجود میں لانا، اور جال اس کو ایک مقام دینا، اس کو ایک پوزیشن دینا. بس یہ میں صحیح ٹھیک. اور جی میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کسی چیز کو قرار دینا، مطلب کسی چیز پر فائز کرنا ہوتا ہے. آپ کسی ایک جیسے ابھی رضوان بھائی نے کہا کہ کسی ایک عہدے پر فائز کرنا ہوتا ہے، یا کوئی منصب دینا ہوتا ہے، یا اس قسم کی چیزیں. مطلب کوئی چیز ہے اس کے اوپر دوسری چیز کو اس کے ساتھ ٹیگ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک جی. اور کوئی؟ سر مجھے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ خلق سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیدائش یا خلقت، اور جعل اس کے بعد اس کو کسی عطا کرنا. اچھا، ایک بات آپ لوگ سمجھے کہ آپ سے اگر میں کہوں کہ اپنے ذہن میں ایک 10 منزلہ عمارت کو ویژولائز کریں، کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں. جی کر لیا نا آپ نے؟ کر لیا. اچھا، اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک 10 منزلہ عمارت بنائیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکے گا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تصور میں امیجنیشن اور ایک چیز کا تصور کرنا اور ایک چیز کو عملی طور پر بنانا. لیکن جو کچھ آپ نے تصور کیا ہے اس تصور میں آپ پوری ڈیٹیلز لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ جیسے رضوان بھائی ماشاءاللہ سول انجینئر ہیں، ایک ڈیٹیل اپنے تصور والی عمارت میں ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے؟ جی ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں. کلر کیسا ہوگا، پلاسٹر کیسا ہوگا، ٹائلز کیسی ہوں گی، چھت کے سب ڈال سکتے ہیں نا؟ بنانے سے پہلے سارے ڈاکومنٹ بھی کریں گے. نہیں، اپنے ذہن میں جو آپ نے بنائی. بالکل اپنے ذہن میں بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس سب میں؟ سیکنڈز لگتے ہیں. وہ بھی آپ کے کہنے میں سیکنڈز، اس کو
جائل کرنے میں نہیں لگتے ہیں, سیکنڈز اس کو اپنے کانشیس مائنڈ میں لانے میں لگتے ہیں. اچھا, جائل آپ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ جائل کیا چیز ہے؟ دوبارہ بتائیے, بہت اہم چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں. یہ جو آپ نے اپنے ذہن میں پوری عمارت بنا لی اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ, یہ ہے جائل. جال یعنی امیجنیشن. عمارت وہ نہیں, ابھی سنیں تو صحیح, اتنی جلدی نہیں کرتے ان چیزوں میں, ٹھیک ہے, غور سے سنتے رہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جو عمارت عالم خارج میں پورا وہ لے کے فاؤنڈیشن اور یہ اور گارا اور مٹی اور پینٹ اور نہ معلوم گلاس اور کیا کیا جو 8 مہینوں میں سال میں بنائیں گے, وہ ہے خلق. تو اب اس مثال کے بعد جاعل اور خلق کا کیا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سر جعل جعل میں یعنی ورچوئل ایگزسٹنس ہے. نہیں, جعل میں جعل virtual یعنی جعل کا مطلب یہ کانسیپٹ ذہن میں آنا, مطلب جو آپ کنسیو کرتے ہیں. آپ لوگ ابھی ذہن کو اتنا نہ لائیں, ذہن اور تصور سے کنفیوز نہ ہو. اچھا, آپ اصل اس پوائنٹ پہ نظر کریں. جعل کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا بغیر مقدمات ظاہری موجود ہونا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ذہن میں وہ سب کام نہیں کیا, آپ نے اپنے ذہن میں ڈرائنگز نہیں بنائی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ذہن میں مٹی گارا مٹیریل جمع نہیں کیا جس کے بعد یہ عمارت آپ کے دماغ میں بنی ہے. اری بات سمجھ میں؟ صحیح. لیکن عالم خارج میں آپ ان تمام چیزوں کے کیے بغیر اس عمارت کو نہیں بنا سکتے. درست, صحیح بات. یہ اصل فرق ہے, تصور اور اس کا فرق ہے, یہ اصل فرق ہے. تو اب جعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے لیے انگلش جو فلسفی ہے, ماڈرن فلسفی, اس کے اندر یہ بڑا اچھا ورڈ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ایمرجنس, ناٹ کریشن. ایمرجنس, ایک چیز ایمرج ہوتی ہے وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز. ٹھیک ہے, اس کے پری کنڈیشنز نہیں ہیں, پہلے سے مقدمات نہیں ہیں آپ کے سامنے. اچھا, جو قرآن میں باری کا لفظ ہے, جی, جو باری ہے, جو ہاں ابھی اس کو سمجھ لیں گے, دقیق ہے, وہ بھی انشاءاللہ کسی دن سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے, جعل آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح ہے. یعنی کہ خدا نے کہا کہ زمین ہو جا, جیسے کن ہے, کلمہ کن. کلمہ کن سے پہلے مقدمات چاہیے ہوتے ہیں آپ کو؟ نہیں. تو کلمہ کن سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ جعل. یہ مقدمہ ہو گیا نا, یہ مقدمہ تصور جو ہوگا نا, یہ مقدمہ ہو گیا نا. تصور مقدمہ نہیں ہے, تصور علت ہے. تصور فاعل حقیقی ہے جو اسے وجود دے رہا ہے, جو جعل کر رہا ہے. تو وہ والی بات جو ہے نا, جو جعلی, وہ تو بالکل ہی نہیں ہے. کسی پیٹرن پہ نہیں بنی ہوئی چیز کو جعل کہتے, بلکہ جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شے کہ جسے آپ کہیں کہ آپ ایک سوچیں کرسی, اور آپ کے سامنے کرسی موجود ہو, ٹھیک ہے, کہ جس پہ نہ آپ لکڑی لائے, نہ آپ نے کیلیں لگائیں, نہ ٹھونکا, نہ بنایا, نہ کچھ کیا, اور وہ ایک چیز موجود ہے. تو یعنی آپ کس قابل ہو گئے کہ آپ نے ایک کرسی کو خلق نہیں کیا ہے. اگر آپ اس کے تمام مقدمات کو لا کے را مٹیریل لائیں گے, جوڑیں گے, کریں گے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسے خلق کر رہے ہیں. تو یہ والی پاور حقیقتاً کس کے پاس ہے؟ جعل کرنے والی اللہ کے پاس حقیقتاً. اور خدا کے پاس کیا ہے کہ آپ جب ایک چیز کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ قوت اتنی نہیں ہے, آپ کے پاس ابھی کلمہ کن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ جو عمارت آپ نے اپنے ذہن میں سوچی ہے وہ عالم خارج میں بھی ویسے ہی ظاہر ہو جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟
ابھی اتنی نہیں ہے کہ کیا مطلب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں اس چیز کی کوئی ابھی فی الحال صلاحیت. ایک وقت آئے گا کہ جب خدا کچھ مخصوص مومنین کو یہ بھی دے گا، اور ان کے پاس جو خاصان خدا ہیں یہ ہوتی ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر جو امام رضا علیہ السلام نے جو آپ کا واقعہ ہے کہ قالین کے شیر کی طرف اشارہ کیا اور کھڑا ہو گیا، یہ کیا تھا؟ یہ خلقت تھی یا جعل تھا؟ جعل تھا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو پھینکا، یہ خلقت ہے. کیا اس میں یہ بھی تمام جعل مقدمات طے ہو رہے ہیں؟ یعنی ہو نہیں سکتا ہو ہے کوئی، لیکن بیچ کے مقدمات نہیں ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جیسے خدا کا کلمہ کن اور ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے صرف ارادہ الہی کے ساتھ. صحیح. اس کے لیے وہ سب نہیں چاہیے ہوتا آپ کو کہ یہ لاؤ وہ جمع کرو، اس کو ایسے جوڑو، ایسے بناؤ، اس کو گرم کرو، ٹھنڈا کرو، یہ سب نہیں چاہیے ہوتا. جس ڈومین میں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ڈومین کون سا ہے؟ خلق کا ڈومین. صحیح. آیا فرق سمجھ میں؟ جی ماشاء اللہ. جی زیادہ مشکل تو نہیں تھا. نہیں یقیناً مشکل تھا لیکن سمجھ آ گیا میرا خیال. مجھے تو نہیں، سمجھ آ باقی گیا. لوگوں سے بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ زیادہ دشواری تو نہیں ہوئی سمجھنے میں، یا اگر کہیں تو میں پھر ریپیٹ کر دوں، ایک دو مثالیں اور دے دوں. سر ریپیٹ کر دیجیے، تھوڑا سا مشکل ہے. ریپیٹ کر آپ دیجیے آپ کے تھوڑا سا. ذہن میں وہ مثال آ رہی ہے جو میں نے آپ کو کہا دیتے. تھا کہ آپ جب اپنے ذہن میں ایک چیز تصور کرتے ہیں تو وہ وجود میں آ جاتی ہے بغیر مقدمات کے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ جی اتنی بات تو سمجھ آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ عالم خارج میں وہی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت سارے مقدمات اور سٹیپس کو طے کرنا پڑتا ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر مجھے جو چیز کنفیوز کر رہی ہے نا وہ یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ مطلب اس میں امیجینیشن کا لفظ ہم لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ مطلب ہم ایک چیز سوچ رہے ہیں. ابھی جو ہے نا میں اس لفظ کو اس لیے استعمال کرنے میں ریلیکٹنٹ ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کی نظر میں امیجینیشن کے معنی ہی نہیں پتا ہونے کہ امیجینیشن کہتے کس کو ہیں. وہ امیجینیشن کو ایک تصور وہمی کے برابر سمجھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ صحیح. سر آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی ایک چیز کو سوچیں اور پھر اس کے لیے مقدمات کی فراہمی کے بعد وہ چیز خلق ہو. ہاں جی وہ تو تخلیق ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی وجود آپ نے اپنے ذہن میں لائے وہ وجود کامل ہے یا نہیں ہے ہر اعتبار سے. یعنی کہ آپ ایک کرسی کو سوچیں، آپ اس کی پوری جیومیٹری، اس کے کلرز، اس کا ٹیکسچر، بلکہ ایون آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جو باہر بنانا ممکن نہ ہو ویسی کرسی اتنی فنیشنگ ڈیٹیلز کے ساتھ، لیکن وہ آپ کے ذہن میں اجاگر ہو جائے گی وہ چیز. ہوتی ہی نہیں کاریگری اویلیبل نہیں ہوں گے شاید. جی ہو سکتا ہوتی ہی نہیں ہے ہوتی. کاریگری اویلیبل. تو یہ جو چیز آپ کے جسے آپ نے اپنی ویژولائزیشن پاورز کے ذریعے سے کریٹ کیا ہے یہ آپ کا جعل ہے، لیکن اس سے پہلے کسی مقدمے کی ضرورت تھی یا صرف اور صرف آپ کی یہ جو مینٹل کریٹنگ پاور ہے اس کی وجہ سے یہ وجود میں آ گئی؟ مینٹل کریٹو پاور کی وجہ سے. یہ کہیں زیادہ طاقتور ہے یا نہیں ہے آپ کے جو ہنر آپ دنیا میں عالم خارج میں استعمال کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کانفیڈنس لیول کتنا بڑھ جائے اور گا. یہی وہ طاقت ہے جو طاقت بہشتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہی وہ طاقت ہے جو جنت ہے، جس کے پاس یہی وہ طاقت ہے جو جنت ہے. ہاں جس کے پاس یہ والی قوت جتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی نا اس کی جنت اتنی ہی بہتر ہوگی.
آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی نمازوں کے میں ترقی ہونے سے، آپ کی معرفت میں ترقی ہونے سے اصل ترقی کہاں پر ہوتی ہے؟ بتائیں. آپ کے اخلاص میں اور انسان کی آپ کی خشیت وجود میں. میں آپ کی جیسے آپ کہتے ہیں نا امیجنیٹو پاورز آپ کی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو کہاں پہ ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہیں؟ آپ کی امیجنیٹو پاورز کا اسٹرانگ ہونا آپ کے ڈریمز میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے مینلی. لے جا رہے ہیں اچھا تو صرف جعل اور خلق کے فرق کو سمجھ لیں. ابھی آپ لوگ شاید یوز ٹو نہیں ہے نا اس قسم کی گفتگو سے، پریشان ہو جائیں گے. تو سر ہم جیسے آپ نے کہا چیئر کا ذہن میں تصور آیا اور بن جاتی ہے، تو ہم نے چیئر کو دیکھا نا. اگر ہم چیئر دیکھیں گے تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں ذہن میں جو چیز ہم ایک دیکھ رہے الگ ہیں؟ سوال ہے. ابھی مسئلہ جعل اور خلق کے فرق کو سمجھنے کا، یہ تو کوئی پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے نا. اچھا اچھا، یہ انہوں نے مسئلہ بہت تو میں اچھا آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جعل کسے کہتے ہیں اور خلق کسے کہتے ہیں. اور یہاں خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں خلق کر رہا ہوں آدم کو یا خلیفہ کو، اور یہ کیوں کہا کہ میں جاعل ہوں خلیفہ کا؟ میں تو خالی اتنا سا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں سے اسی لیے میں نے پہلے پوچھا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کو جاعل کا معنی صحیح سے نہیں پتہ ہے. تو اس وجہ سے میں نے وضاحت کی اور یہ مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. کچھ آیا سمجھ میں؟ کہ جعل یعنی ایمرجنس، کریشن نہیں، فیبریکیشن نہیں، ایمرجنس. کہ ایک چیز جیسے آپ کہیں کہ وجود میں آ جاتی ہے بغیر ظاہری مقدمات کے نظر آئے ہوئے یا ان کی موجودگی کے. تو جب خدا نے خلیفہ کہا تو اپنے کو کہا جاعل، یعنی کہ وہ نہیں کہ جس میں سٹیجز ہیں، جس میں کریشن ہیں، جس میں مراحل ہیں، یہ ہیں، بلکہ ایک خدا کا ارادہ ظاہر ہوا اور اس ارادے کے ظاہر ہونے کی وجہ سے خلیفہ وجود میں آ گیا، ایمرج ہو گیا، نہ کہ کریٹ ہوا. یہ ہوا جعل. آئی بات سمجھ؟ یعنی کوئی مقدمات اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں، لیکن مقدمات تو لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقدمات آدم کو خلق کرنے کے تو مقدمات لکھے ہوئے ہیں، خلیفہ خلق کے خلق کرنے کے مقدمات ہیں نا، خلق کے مقدمات ہیں. ہاں، آدم کے خلق کرنے کے خلق تو میں بھی مقدمات تو ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ خلق کے مقدمے ہوتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. اس خلیفہ بنانے، یہ خلیفہ قرار دینے کا جو عمل ہے یہ جعل ہے، نہ کہ خلق ہے. اچھا چلیں، اس کے بعد خلیفہ کہاں آیا؟ فی الارض، زمین میں. ٹھیک ہے. اس میں جو ایک بہت اہم بات ہے کہ زمین کے لیے نہیں. اگر زمین کے لیے ہوتا تو پھر للارض آتا. ٹھیک ہے. فی الارض، زمین میں. تو اس سے ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جسے خدا نے خلیفہ قرار دیا وہ زمین میں ایک مدت کے لیے موجود ہے، لیکن زمین کے لیے نہیں ہے. جیسے حیوانات کیا ہیں، وہ کہہ لیں زمین کے لیے ہیں، ان کی پوری زندگی ارتھ باؤنڈ ہے. صحیح. یہ جو خلیفہ ہے یہ زمین میں قرار دیا جا رہا ہے، یہ یہاں پر اپنی زندگی گزارے گا، بنائے گا، ڈیولپ کرے گا، تربیت و تعمیر کرے گا، لیکن یہ زمین کے لیے نہیں ہے، یہ زمین کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس سے اب ہم کو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو خلیفہ ہے زمین میں اسے کسی خاص مقصد کے لیے رکھا جا رہا ہے، نہ کہ اسے زمین کے لیے یا ارتھ باؤنڈ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. فی کا جو پریپوزیشن ہے، حرف ہے، فی الارض، یہ آپ کو بتا رہا ہے. خلیفہ، اچھا خلیفہ خلافہ سے نکلا ہے،
اور خلفہ کہتے ہیں جو پیچھے آئے، کہ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں خلیفہ یعنی جو سکسیڈ کرتا ہے، جو پیچھے آتا ہے کسی کے حکمراں یا کوئی اور مالک یا اس طریقے سے. تو اب یہاں پر آدم کے خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ آدم کس کے پیچھے آ رہے ہیں؟ یعنی یا تو ہم اس بات کو ظاہری طور سے لیں کہ کیا آدم سے یا ہم سے پہلے انسانوں کی پوری جنریشنز تھیں، وہ ختم ہو گئے، انسانوں جیسی ایک مخلوق یعنی آدم کے نام پر ان کو سکسیڈ کر رہی ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو میرا خلیفہ ہوگا یعنی میرے قانون کو نافذ کرنے والا ہوگا، تو میری جگہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. جی ایک بات مکمل کر دوں. نہیں، لیکن جو اگلا جو ٹکڑا ہے وہ تو یہی بیان کر رہا ہے کہ جب جو ملائکہ نے جواب دیا ہے، جو سوال کیا ہے کہ بھئی اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے اس زمین پر کچھ مخلوق رہ کے جا چکی ہے جس نے فساد کیا، خون بہایا. تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ جو سوال ملائکہ نے اس کے جواب میں کیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمین پر پہلے کوئی رہ چکا ہے، کوئی مخلوق تھی جس نے فساد بھی کیا، خون بھی بہایا. تو اس سے تو یہ لگتا ہے. نہیں، اور دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ کہاں کہا اپنا خدا نے کہ خلیفہ اپنا نہیں بنا خلیفہ رہا، بنا نہیں کہا ہے. میں قرار دیتا ہوں فی الارض، زمین میں ایک خلیفہ. ایک خلیفہ، ٹھیک. تو اب وہ آپ کی بات بہت ویلڈ ہے شہزاد صاحب کہ جو فرشتوں کا جو مطلب نقطۂ سوال ہے، تو فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا یفسدو فیہا و یسفک الدماء کا؟ ٹھیک، ان کی اس پر بھی دیکھ کے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا پاسبلٹیز آتی ہیں. تو اب یہاں پر خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اچھا، اور ایک سوال ہے، کیا اللہ کا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے؟ یہی میں اسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ اگر خلیفہ کو آپ اس سینس میں لیتے ہیں کہ جو ایک کسی کو سکسیڈ کرتا ہے، کسی کی جگہ لیتا ہے، کسی کو مطلب اس کے بعد یا ایون نمائندہ بھی بن کر آتا ہے، تو خدا کے لیے تو پھر اس سینس میں خلیفہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. یہی سوال ہے. خلیفہ کے لیے تو اللہ کے لیے تو کوئی خلیفہ نہیں کیونکہ خدا نے کب کہاں پر اپنی جگہ چھوڑی ہے کہ اس جگہ کوئی اور آگے بیٹھ جائے، صحیح، یا جگہ خالی. اس کا ریپرزنٹیٹیو تو کہہ سکتے ہیں نا، خلیفہ کو اس کا ریپرزنٹیٹیو تو کہہ سکتے ہیں نا سر. ریپرزنٹیٹیو، جی ریپرزنٹیٹیو، لیکن کس سینس میں؟ اب یہ بھی ایک سوال ہوگا نا. اس کے قانون کو، اس کی مرضی کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں. اچھا، اب یہاں پر اگر آپ اس میں دیکھیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو وہ بات یاد ہے نا جو پہلے ہم نے کہی تھی، اس پر ہمیں اس اصول پر بہت سختی سے کاربند رہنا ہے کہ ہمیں آیتوں کا مطلب نکالنے میں جمپنگ نہیں کرنی ہے. ہمیں پہلے الفاظ کو اچھے طریقے سے اس کی تحلیل کرنی ہے کہ وہ مطلب وہاں سے اخذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ خالی لفظ خلیفہ کو دیکھ رہے ہیں تو لفظ خلیفہ میں نہ خلیفتی ہے نہ خلیفت اللہ ہے. کم کر دیں. ٹھیک ہے کہ نہ میرا خلیفہ نہ اللہ کا خلیفہ، صرف ایک خلیفہ. تو اب اگلا سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ پھر اس خلیفہ کی حیثیت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کس کو سکسیڈ کر رہا ہے یا کس کا ریپرزنٹیٹیو ہے. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے جو بات آتی ہے آیت سے کہ خلیفہ کے بارے میں ایک نسبت ہم کو نظر آ رہی ہے. وہ نسبت کیا ہے؟ انی جاعلن، یہ نسبت ہے خلیفہ کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟
جی 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 انی بے شک میں قرار دے رہا ہوں. اور اس انی جاعل کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ خدا ملائکہ سے مشورہ نہیں کر رہا ہاں کہ میں قرار دوں یا نہیں دوں, کسی کا اوپینین نہیں لے رہا, بلکہ ایک فیصلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے جی کہ بے شک میں قرار دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیا جا رہا ہے, جعل ہو رہا ہے, وہ پیورلی ارادہ الہی اور مرضی خدا کی بنا پہ جعل ہو رہا ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انی جائلن کا جو سکسیڈنگ ہستی ہے وہ خلیفہ ہے, یعنی کہ انی جائلن کے بعد جو آنے والی چیز ہے وہ خلیفہ ہوئی. ہاں یعنی کہ انی, اور انی کا مطلب ہے کہ یعنی فرسٹ پرسن میں آئی, نہ کہ وی. جیسے قرآن کریم میں بہت جگہ انا یا ارسلنا یہ سب ہے نا, جی جی, لیکن یہاں پر پلورل نہیں ہے, سنگولر ہے. یعنی اس کو اگر ہم یہ جملہ کہہ سکیں کہ یہ خدا کا ذاتی فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. کیونکہ جہاں جہاں پر پلورل آتے ہیں تو اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو وسائط ہیں یا وسائل ہیں, وسیلے ہیں, خدا ان کو بھی شامل کرتا ہے اپنے بیان میں. لیکن یہاں پر سنگولر ہے, فرسٹ پرسن سنگولر ہے. ٹھیک, تو یہ انی کا خلیفہ ہوا, یعنی انی کا اس کا مطلب ابھی وہی بات ہے نا, ابھی ہم جم نہیں کریں گے, ہم سکون سے چلیں گے. اور جو آیت ہمیں مطلب سمجھا رہی ہے اس سے آگے بڑھ کے خود آگے دوڑنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب جو خلیفہ ہے اس کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کے ارادہ ذاتی کی بنا پر جعل ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. آیت یہ بتا رہی ہے نا, اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا پریشان ہونے کی یا شک شبے کی. نہیں صحیح ہے کہ جو بھی خلیفہ جعل ہو رہا ہے یہ خدا کے ارادہ ذاتی کی بنا پر جعل ہو رہا ہے. اور جب خدا اپنے ذاتی ارادے کی بنا پر اور جعل کے لفظ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ جو خلیفہ کی اصل وجود میں آنا ہے وہ ان مقدمات کی بنا پر نہیں ہے کہ جن مقدمات کی بنا پر انسان کا بدن وجود میں آتا ہے. تو جب انسان کے بدن کا ذکر ہوگا یا اس انسان, آپ کے علم میں ہے کہ انسان کے ظاہری پیکر کو جب آپ ریفرنس بناتے ہیں تو انسان کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ بشر کا ورڈ کب یوز ہوتا ہے؟ جب مینلی آپ ریفر کر رہے ہوتے ہیں انسان کے ظاہری پیکر کو, یعنی بدن کو. تو جب بشر کی بات آئے گی یا انسان کے ظاہری پہلو کی بات آئے گی تو وہاں پر کون سا لفظ آئے گا, جعل یا خلق؟ ٹھیک ہے. اور جب یعنی کہ حقیقت وجود انسانی کی بات آئے گی تو وہاں پر کون سا ورڈ آئے گا؟ جعل. ٹھیک, بات واضح ہو رہی؟ جی سر. یہ فرق آپ لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. تو اس کو دیکھیے گا, اس پر جو ہے نا حکمت اسلامی میں بہت بہت گہری مباحث ہیں یہ جعل اور خلق والی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ اگر لوح, قلم, عرش, کرسی ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں خلق کا ورڈ آیا ہو تو مجھے بتائیے. نہیں آیا نہیں, اور تحقیق کر کے دیکھیں.
پھر اللہ عرش کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو اردو کا لفظ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی عرش کی طرف. پہلے 6 مرحلے میں زمین اور آسمان بنا لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی عرش کی طرف، اور اس بس نگاہ کی عرش کی طرف، اس کے بعد کا کوئی جملہ نہیں ہے. تو جعلہ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وہ آپ اپنے ذہن کی عمارت اور باہر کی عمارت کے فرق کو سوچیں گے نا، تو آپ کو جعل اور خلق کا فرق بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اس کو تصور پہ نہیں لے کے جائیے گا، تصور یا وہم پہ نہیں. وہ عمارت جو آپ اپنے ذہن میں وجود میں لاتے ہیں، اور وہ عمارت جو آپ اپنے باہر یعنی دنیا میں وجود میں لاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ دونوں کے اندر کیا کیا فرق ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس آپ کا بدن ختم ہو جائے گا آگے، لیکن کون سی چیز آپ کی موجود رہے گی جس سے جنت یا جہنم بنتی ہے؟ یہی آپ کی، جس کو آپ کہتے ہیں دنیا میں امیجنیٹو پاور، قوت جعل یا جعلی جعلی طاقت جو ہے نا، یہ رہ جائے گی آپ کے پاس. اس کو اسٹرانگ کریں. کریٹیو پاور کرائے گی نا، کریٹیو پاور. جی. اور اس کو بہرحال مطلب سائیکولوجی کی زبان میں امیجنیٹو پاور ہی کہتے ہیں، ویژولائزیشن پاور کہتے ہیں. امیجنیٹو پاور میں تو پھر امیجنیٹو پاور میں تو پھر وہی تصور وہم والی چیز زیادہ نزدیک نہیں ہو جائے. وہ نہیں، وہ ڈیفینیشن کا فرق ہے کہ جو اہل علم ہے نا، ان کی نظر میں امیجنیشن ایک بالکل الگ چیز کا نام ہے. اچھا. عوام کی نظر میں امیجنیشن وہم اور تصور کا نام ہے. لیکن امیجنیٹو پاور جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے قوت خیال، قوت خیال. حکمت کی زبان میں، اسلامی فلسفے کی زبان میں بھی قوت خیال، یہ بہت زبردست نعمت خدا ہے. اور آپ اس بات کو، میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دوں. چلے اب بات ہماری ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ نے کبھی کسی بہت ماہر پینٹر کو دیکھا ہے، کسی اسکلپٹر کو دیکھا ہے جو مجسمہ بناتا ہے پتھر سے، سنگ مرمر سے کام کرتے دیکھا ہے؟ یا آپ سوچ سکتے ہیں نا کام کرنا، یا جو پینٹ کرتے ہیں. جی. وہ اتنی دقیق چیز اور تصویر اور مجسمہ، وہ سارا کا سارا کہاں ہوتا ہے اس کے پاس، ایک ایک تفصیل کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ بعض تصویریں جو ہوتی ہیں، یعنی ہمارے یہاں بھی صادقین نے ماشاءاللہ جو تصاویر بنائی ہیں، آپ کے نیپا پہ بھی لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی ہیں، یا اور جو ہوتے ہیں، کس قدر ڈیٹیل ہے اس میں. آپ کبھی ٹھٹک کے سامنے غور کر کے دیکھیں کس قدر باریکیاں اور تفصیلات ہوتی ہیں. ہوتی ہی نہیں ہوتی. بالکل. وہ تمام کی تمام چیز اس کینوس پر آنے سے پہلے اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ کہاں تھی؟ تو ذہن میں. ذہن میں نہیں، قوہ خیال میں، عالم خیال میں. عالم خیال میں. ٹھیک. اور عالم خیال سے عالم خارج میں منتقل ہوئی ہے. جی ہاں بالکل. لیکن اگر آپ صادقین سے جا کے پوچھیں گے نا کہ وہ تصویر جو تم نے پینٹ کی ہے زیادہ حسین ہے، یا وہ تصویر جو تمہارے عالم خیال میں ہے یا اس کے یہ کہیں ذہن میں ہے وہ زیادہ حسین ہے، تو ان آل لائکلینس وہ کہے گا کہ جو میرے اندر ہے اس کا حسن بہت زیادہ ہے. صحیح ہے، کیونکہ بعض چیزیں خارج میں بننا بھی مشکل ہوتا ہے، بن نہیں سکتی ہے وہ ویسی. یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اپنے اندر اس نے جعل کیا ہے نا، اس بندے کے لیے بھی اس کی لذت اس سے زیادہ ہے جو اس نے خلق کیا ہے. ہاں یہ تو ہے، بالکل صحیح ہے. ایک عمارت ہے، ہم نے ایک عمارت بنائی تھی سینٹر پوائنٹ، دیکھا وہ کرمی کے راستے میں. اس میں ہمیں ہم نے ایک فیئر فیس وال بنائی ہے جو کہ 415 فٹ لمبی ہے، اونچی ہے. اس کے اوپر ایک پینٹر نے پینٹنگ کی ہے، وہ آج تک وہ پینٹنگ وہاں موجود ہے، بڑے وہ مورل ہے وہ پینٹنگ. اس میں آج یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو چیل ہے وہ کتنی چیل پینٹ کی ہوئی ہے اور کتنی چیل اڑ رہی ہے، یعنی کہ ایکچوئل اڑ رہی ہے کتنی چیل اور کتنی چیل جو ہے وہ اس کی پینٹ کی ہوئی ہے. اس نے ایسی چیز بنائی ہے کہ ابھی تک وہ موجود ہے. تو وہی ہے نا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں پہلے کہاں پر آتی ہیں؟
آپ کے عالم خیال میں آتی ہے، ہے. اور یہ ایک ریئل عالم ہے. آپ جب یہاں سے نکلیں گے، آپ جب بدن کو چھوڑ دیں گے تو یہ خلقت والے معاملات ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کس عالم میں زندگی گزاریں گے؟ عالم خیال میں. اچھا، برزخ خیال ہے جسے آپ برزخ کہتے ہیں نا، جو آپ نے اپنے خیال میں اپنے آپ کو بنایا ہوگا. لیکن پھر وہی آپ خیال کا مطلب پھر وہی لے رہے ہیں. میں نہیں سمجھا پاؤں گا، مجھے پتہ ہے میں نہیں. کیا لے رہا ہوں ہم میں؟ لوگ یعنی خیال کا مطلب تصور نہیں، تصور نہیں، آپ کی شاکلہ، آپ نے جو خیال اپنی شاکلہ بنائی ہے. خیال جو ہے نا، خیال ایک ریئل ورلڈ ہے. ہاں، ٹھیک یعنی ہے، کہ یہ میں کہوں اگر کہ آپ نے اپنی جو شاکلہ بنائی ہے اس دنیا میں، جو اپنی صفات کے ذریعے سے، اپنی صفات کا حامل ہونے کے ذریعے سے، ان صفات الہی کا وہ آپ کی شاکلہ بنی ہے، وہ اس کے ذریعے سے آپ عالم ارواح میں یا عالم برزخ میں عالم رہیں گے. خیال. یعنی یہ جو آپ کا عالم خیال ہے نا، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ عالم خیال میں پہنچنے کے بعد ایک حد تک آپ قابل ہو جائیں گے. کس چیز کے قابل ہو جائیں گے؟ کہ وہ جس عمارت کا آپ تصور کر سکتے ہیں اسے کریٹ کر لیں. لیکن اسے اپنے اندر کریٹ کریں. اس چیز نہیں، باہر کریٹ کر لیں. اچھا. اور سب سے زیادہ آپ اس قابل کہاں پر ہوں گے؟ جب آپ عالم آخرت میں پہنچیں گے. عالم آخرت اس سے اوپر ہے، وہ عالم عقل ہے. اچھا، ٹھیک تو ہے. سب میں وہاں بہتر پر چیز تو یہ جنت میں کیا ہے آپ مجھے بتائیں. جنت میں سوائے اس کے کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں گے اور یاد آئے گا؟ جنت اور کیا ہے؟ ہاں صحیح. تو ہمیں تو وہ مادی چیز ہی بتائی جا رہی ہے کہ ہم مادی چیز سوچیں گے، مادی چیز آ جائے گی، جبکہ آپ کو سوچنا یہ ہے کہ آپ اس صفات الہی کو سوچنا ہے. وہ کہ آپ آپ کے صفات جس الہی کے کو پاس سوچتے آپ، جائیں. یعنی وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو لیکن پریشان نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کو. اور آپ مجھے کلیئرلی بتا دیں کہ بھئی یہ بات ہم سے نہ کریں، ہمیں مشکل لگ رہی ہے. صاف بول دیں، کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے. کہ آپ جتنا زیادہ اپنے تربیت اور تہذیب نفس کو مضبوط کرتے ہیں نا، آپ کی عقل اور آپ کی خیال کی طاقت مضبوط ہوتی ہے. صحیح. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک مسئلے پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب ایک مسئلے پر، جیسے آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں کسی عمارت کا، یا میں کسی مشین کا ڈیزائن کر رہا ہوں، یا کوئی ایک ٹیچر ہے وہ اپنا کورس اور سلیبس ڈیزائن کر رہا ہے، تو وہ سارا کا سارا جو ڈیزائننگ پروسیس ایک کے بعد ایک چلتا جا رہا ہے، اس میں آپ ہر چیز کی حقیقت کو خیال میں لاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یا یوں ہی چلتے چلے جاتے ہیں؟ خیال میں لاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. حقیقت کو لاتے ہیں نا، خیال میں حقیقت کو لاتے ہیں. ہاں جی. یعنی میں اگر فار ایگزامپل ایک انجن ڈیزائن کر رہا ہوں، تو اس میں یہ کہ یہ سلنڈر کیسا ہوگا، کتنا ہوگا، اور اس کے بعد اس میں پسٹن کیسے فٹ ہوگا، پھر وہ کرینک سے کیسے لگے گا، کیم شافٹ کیسے آئے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں امور اپنی حقیقت کے ساتھ میرے ذہن میں مجسم ہوتی ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. ایسا ہی ہے. یہ آپ کی قوہ خیال ہے، اور یہ خدا کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. ماشاء اللہ. صحیح. یہ کوئی وہمی، اور اسی آپ دیکھیں آج کل کی پوری دنیا کی ترقی اسی بنا پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان کے پاس یہ قوہ خیال نہیں ہوتی، کیا بنتا انسان کا؟ کیا بنا سکتا تھا انسان؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. پتھر کا وہ ہتھیار بھی نہیں بنا سکتا. وہی حیوانات کی طرح ہوتا بس، چھوٹے موٹے کام کر لیتا بس، اور کیا. یہ قوہ خیال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں کوئی سکھاتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بلڈ کرنا ہے، اس کو ترقی دینا ہے. یہ آپ کا کلمہ کون ہے؟ ماشاء اللہ. یہ آپ کا کلمہ کون ہے؟ ماشاء اللہ. جی بہت مشکل باتیں تو نہیں کر دی میں نے؟ نہیں صحیح ہے. نہیں صحیح. یہ ہے جو ہمیں آدم سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے جو آدم کو اسما دیے تھے وہ کس لیے دیے تھے؟ ان سب چیزوں کے لیے دیے. ان سب کی ضرورت ہے.
ٹھیک. تو اب انشاءاللہ اس کو ہم پھر آگے لے کے چلتے ہیں. اور پھر میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے پارٹیسپینٹس ہیں, کتنوں نے سنا, کتنوں نے سمجھا, لیکن پلیز اوپن ہو کے رہیے گا, بات کیجیے گا. اعتراض کرنا اعتراض کریں, مجھے کوئی اس سے مسئلہ نہیں, لیکن خامخواہ پریشان ہو کے نہ رہیں, اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں, ایک بات اور بھی میں کہوں گا کہ خامخواہ پریشان بھی نہ ہو, اور اگر پریشانی ہوگی تو چھوڑ کے جائے بھی نہ, بتا دے. کیونکہ کچھ ہمارے پارٹیسپینٹ یہ تھے جن کو شروع میں پریشانی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے گروپ چھوڑ دیا. تو چھوڑے بھی نہیں, تو میں رہے. وہ اس کی وجہ یہ کہ وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مشکل تو اس لحاظ سے ہوگی کیونکہ یہ سب باتیں نہ سنی ہیں, نہ سیکھی ہیں, نہ سمجھائی گئی ہیں. جی, ہمیں تو وہ ایک کولو کے بیل کی طرح لگا دیا گیا ایک رستے پہ بس. اور جب بار بار میں آپ لوگوں کی خدمت میں کہتا ہوں کہ جو نظریہ یا مکتب اس چیز کو قابل فخر قرار دے کہ تم مقلد ہو, تو میں تو ذاتی طور پر تو اس پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں. پھر وہاں سے تو کچھ بھی نکلنے والا نہیں. صحیح ہے کہ ایون آیت اللہ جوادی عاملی کے جملے ہیں جو میں نے شاید آپ لوگوں کو سنائے بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنی تقلید میں بھی محقق ہونا چاہیے. جی ہاں. لیکن ہمیں جو یہ تربیت دی گئی ہے نا, بس کسی کے پیچھے سر جھکا کے اور ہاتھ باندھ کے چلنے میں ہی فضیلت انسانی ہے. یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. ایسے لوگ کہاں پہنچیں گے اور ایسی قوموں کا کیا حال ہوگا خدا ہی جانتا ہے. وہ ہو ہی رہا ہے حال, وہ نظر ہی آ رہا ہے جو حال ہے. اب میں اس پہ کامنٹس کرتا ہوں نا لوگوں کو کہ یہ قوم جو ہے نا وہ حق اور باطل میں پہچان نہیں پاتی ہے. جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہی ہوتی ہے اور چونکہ تقلید میں اپنے کمال تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے, تقلید میں اپنے کمال تک, وہ حق اور باطل میں بھی تمیز نہیں کر سکتی ہے. جبکہ اتنا ظاہر ہو گیا ہوتا ہے حق اور باطل, اتنا ظاہر ہو گیا ہوتا ہے, پھر بھی وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں, پھر بھی وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں. ٹھیک ظاہر ہے کہ وہ سوچ اور فکر ڈیولپ ہی نہیں کیا کسی نے اپنی. اور پھر اگر ان کو صاف صاف بتا دو نا کہ یار یہ حق اور باطل تو اتنا ظاہر ہے, تم نے اتنی عمر جو ہے نا داڑھی رکھ کے گزار دی, یعنی مولوی کو بولو تم کو اتنی پہچان نہیں ہوئی ابھی تک, تم نے اتنی ماریں کھائی ان لوگوں کے ساتھ, پھر بھی انہی کے ساتھ اتنی ماریں کھائی, تم کو 150 لوگوں نے آدمیوں کو مار دیا, پھر بھی انہی کے ساتھ. تو اتنی ظاہر چیز نہیں سمجھ آتی کیونکہ مقلد ہیں. صحیح ہے. تو اچھا ایک بات اور کہ بالکل اب بات ختم کرنے سے پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات جو ہیں اس کے اندر کچھ اینوملیز ہیں, یعنی کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو پریشان کن ہیں. جیسے ابھی آپ لوگوں نے محسوس کیا نا کہ جب میں نے آپ کو جعل اور خلق کا فرق سمجھایا تو آپ کا ذہن جو ہے وہ تصور میں الجھ گیا اصل پوائنٹ کو پک کرنے کے بجائے. تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں بھی کافی ایسے معاملات ہیں کہ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ, اور جس کی وجہ سے حضرت آدم کا واقعہ ہمارے لیے الجھنی زیادہ بن کے رہ جاتا ہے. تو آپ لوگ ذرا تھوڑا سا ڈیورنگ دا ویک سوچئے گا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا ایسے سوالات ہیں یا الجھنیں کہ جو آپ کو اس بارے میں پریشان کرتی ہیں, اور اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر کے مجھے بھیجیے گا. میں نے بھی 10 سوال بنائے ہوئے ہیں حضرت آدم کے بارے میں, پھر میں وہ آپ کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح کہ تاکہ ذرا پھر مل جل کر ان سوالات کے جوابات ڈھونڈے جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیے شکریہ. آئی ہوپ کہ آج میں نے آپ لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کیا. کچھ گفتگو ایسی ہو گئی جو صحیح, بالکل صحیح ہے. گفتگو ایسی ہی ہونی چاہیے ہفتہ ہفتہ, کیونکہ جب آپ ظاہر ہے کہ علم کے میدان میں آتے ہیں نا تو علم کے تقاضے اور ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کوئی ڈرے ہوئے دبے ہوئے یا اس طریقے سے نہیں بات کر رہے ہوتے کہ اوہو یہ کر لیا تو جہنم میں چلا جاؤں گا, وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, یہ سب نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ وہاں آپ دیانتداری کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں,
چھانتے ہیں, کھنگالتے ہیں. ہاں اس بات پر آپ کمیٹڈ رہتے ہیں کہ بھائی مجھے بےایمانی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, اپنی رائے کو زبردستی کسی چیز پر مسلط نہیں کرنا, یہ کام, یہ جرائم ہے علم کے میدان میں. لیکن آپ ایک فری تھنکنگ, ایک آزادی فکر کے ساتھ چیزوں پر غور کرتے ہیں, اور اس میں پھر نئے نئے ایوینیوز آپ کے سامنے آتے ہیں, نئی نئی راہیں کھلتی ہیں, تو اس میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لیکن ہمارے یہاں جو میرا دل اس پہ بہت روتا ہے کہ ہماری کہ بہت ہی مطلب ایک پیتھیٹک حالت ہو گئی ہے ہم لوگوں کی, کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے سکھانے والوں نے ایک ڈبے کے اندر بند کر دیا ہے, اور ایسا بنا دیا ہے کہ خبردار تم نے اس ڈبے سے باہر سوچنے کی بھی کوشش کی نا تو تمہارا بہت برا حال ہوگا. اور سب لوگ اسی قید خانے کے اندر ڈرے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو یہی زیادہ تر لگتا ہے. اور خوش بھی ہیں سر, اور خوش بھی ہیں. خوش اندر سے نہیں ہوتا انسان, اس حالت پہ کوئی بھی اندر سے خوش نہیں ہوتا, سوائے چند ان لوگوں کے جو واقعی جہالت کو محبوب رکھتے ہیں. لیکن اس پہ بہت بہت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اور یعنی ایران اس حوالے سے بہت بہتر ہے. ایران کے اندر ایسا نہیں ہے, لیکن ہماری جو یہ پاکستانی قوم ہے اور مور اور لیس انڈین, کیونکہ اب تو بہت سارے انڈینز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, انڈین مسلمز کے ساتھ بھی, تو بہت عجیب سی حالت ہے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنے آپ کو باہر نکالیں گے ان معاملات سے, کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں انشاءاللہ لے آئے. ٹھیک ہے, فی امان اللہ, فی امان اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.